میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے سامنے سہیل بڑائچ صاحب کے ذریعے سے، اس کا پاکستان میں بہت چرچا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں جو ہے بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، وہاں ڈسکس ہو رہا ہے معافی والا ایلیمنٹ، کہ فیلڈ مارشل چاہتے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے، اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو وہ انہیں ابلیس کہہ رہے ہیں، کہ یعنی ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ سجدہ نہیں کیا، حکم عدولی کی تھی، تو وہ شیطان بن گیا، اور باقی جو ہیں جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتے بن گئے۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے، فیلڈ مارشل یہ بتا رہے ہیں سہیل بڑائچ کو کہ نواز شریف اور زرداری اور یہ سارے، کیونکہ انہوں نے معافیاں مانگی ہیں، مریم نواز وغیرہ، تو یہ فرشتے ہیں۔ عمران خان کیونکہ حکم نہیں مان رہا تو وہ شیطان ہے۔ یعنی یہ بتانے کا یا اگزامپل کوٹ کرنے کا وجہ تو یہی ہے نا، اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دیکھیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود کو خدا سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ جو اللہ کو حکم نہیں مانتا وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ جناب یہ معافی نہیں مانگ رہے تو یہ بھی انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ انتہائی نامعقول قسم کی ایک مثال ہے، یا یہ والا جو حوالہ پیش کیا گیا انتہائی نامعقول ہے۔ کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن سہیل بڑائچ صاحب پہ میں حیران ہوں، انہوں نے چھاپ بھی دیا پکڑ کے۔ اب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے دوسری چیز جو آ رہی ہے کہ عمران خان نے معافی تو مانگنی کوئی نہیں۔ عمران خان نے عاصم منیر صاحب کا یہ جو پورا کالم آیا نا سہیل بڑائچ صاحب کے ذریعے سے، جو 5-6 مین چیزیں عاصم منیر صاحب نے بتائی ہیں، ان کا جواب عمران خان صاحب نے گزشتہ 2 مہینوں میں دیا ہے۔ یعنی عمران خان جو ہے وہ ان سے تو بہت آگے کی چیز ہے۔ یعنی یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اگر کوئی ٹکر کا آدمی ملا ہے تاریخ میں تو وہ عمران خان ہی ہے، کیونکہ اس نے ان کے بارے میں پہلے سے عمران خان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کریں گے، تو پہلے سے ہی پریمپٹیو سٹرائک کرتے ہیں عمران خان صاحب، یعنی پہلے سے ہی وہ چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 مہینوں میں عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ جواب ہے۔ یہ جو عاصم منیر صاحب نے کالم لکھوایا سہیل بڑائچ صاحب سے، اس کا جواب عمران خان صاحب پہلے دے چکے ہیں۔ جواب کیا دیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے عاصم منیر صاحب نے معیشت کے بارے میں ایک بات کی ہے، تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں معیشت کے حوالے سے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، جب آپ ایک اتنی بڑی طاقتور سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے چاروں طرف لوگ خوشامد کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کی شکل کی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کے جسم کی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کی ذہانت کی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کی طاقت کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کے علم کی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کے کردار کی اور شخصیت کی تعریف کرتا ہے۔ تو آپ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سارے مسائل کا حل آپ ہی کے پاس ہے۔ جنرل یحییٰ کا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بڑا وائرل ہو گیا آج کل۔ جنرل یحییٰ نے 1971 میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، پاکستان ٹوٹنے سے پہلے، جب پاکستان 2 لخت ہوا اور 90,000 سے زائد پاکستانی فوجی وہاں پہ چلے گئے بھارت کی قید میں، انہوں نے ہتھیار پھینک دیا اور وہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو اس سے پہلے جنرل یحییٰ کا سٹیٹمنٹ ذرا آپ سنیں۔ میں ایک سپاہی ہوں، سیاستدان نہیں۔ میں اس عہدے سے چمٹے رہنا نہیں چاہتا۔ جس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے لوگوں سے کٹ گیا ہوں، مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ مجھے مشرقی پاکستان اپنی ہتھیلی کی طرح معلوم ہے۔ واہ، جیسے میری مٹھی میں کوئی چیز ہے یا میری ہتھیلی میں کوئی چیز ہے، ایسے مجھے معلوم ہے مشرقی پاکستان۔ اور اسی سال جب وہ یہ کلیم کر رہے تھے، کچھ عرصے کے بعد مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا۔ یہ جنرل یحییٰ خان اور ان کا کانفیڈنس تھا، انہیں بھی ایسے ہی لوگوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اب جنرل عاصم منیر نے، آپ کو یاد ہوگا، 2023 میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ 1 سال کے اندر پاکستان کی معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کیا پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی؟ ان کا یہ بھی ایک دعویٰ تھا نا، جیسے اب ایک دعویٰ آیا کہ اگلے 5-10 سال میں معیشت کو وہ لے جائیں گے بلندیوں کے اوپر، اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے برابر لے جائیں گے معیشت کو، بہت کمال ہو جائے گی۔ تو یہ جو دعویٰ 2 سال پہلے انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ختم ہو گئی، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، گندم اور چینی جیسے بدترین بڑے بڑے سکینڈلز آ گئے ہیں، سرمایہ کاری کے بجائے صرف دوست ممالک کے پیسے زر مبادلہ کے ذخائر میں آپ کے پڑے ہوئے ہیں، معیشت ٹھپ ہو گئی ہے پاکستان کی۔ SIFC میں دعویٰ کیا گیا کہ 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں، مگر دعووں کے برعکس 2 ارب ڈالر بھی سرمایہ کاری کے نہیں پہنچے۔ 100 ارب ڈالر جو ہے وہ کوئی جینیٹری بیچ صاحب آئے تھے امریکہ سے، وہ اور بہت بڑے سرمایہ کار وہ لے کر آ رہے تھے، وہ پیسہ بھی نہیں آیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے نام پر نون لیگ کے کارکنوں کو اکٹھا کیا گیا اور وہاں پہ 1000 ارب روپے کا دعویٰ کیا گیا کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے، ان میں سے بھی پیسہ پاکستان نہیں پہنچا۔
تو आसिम मुनीर साहब ने अब तक जितने दावे किए मईशत को लेकर वो पूरे नहीं हुए, और मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि उनका कसूर है, उनका कसूर है ही नहीं भाई। उनकी सारी ट्रेनिंग फौज की है, उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो लड़ाई की है, जंग की है। वो मईशत कैसे ठीक कर सकते हैं? उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है, उनकी ये तालीम नहीं है, उनकी ये तरबियत नहीं है, उन्होंने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, मईशत के बारे में वो जानते नहीं है। जो उन्हें लोग कह देते हैं वो बेचारे बता देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन्हें गुमराह किया जाता है। उन्हें मोहतात रहना चाहिए कि उन चीजों पे बात ना करें जहां पे उनका नॉलेज नहीं है या जिन पे उनकी दस्तरस नहीं है। ये सिविलियंस का काम है, इसके लिए स्पेशल लोग हैं, वो तालीम हासिल करते हैं, उनका लंबा तजर्बा होता है, वो ट्रेंड होते हैं, वो फिर इसके ऊपर काम करते हैं। बहरहाल गलत दावे करवाए गए आसिम मुनीर साहब से और उन्होंने भी कर दिए, और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि अब जो उन्होंने नए दावे किए हैं उन पे भी लोग यकीन नहीं करते। इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 महीनों से आसिम मुनीर साहब को जवाब दे रहे हैं। ये जो अब उनका स्टेटमेंट छापा है सुहेल वड़ाइच साहब ने, 2 महीने से पेशगी जवाब जो इमरान खान साहब ने दिया, जरा सुने। 6 अगस्त 2025 को, थोड़े दिन पहले, इमरान खान साहब ने कहा, मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा। ये माफी वाली बात का जवाब है। और आसिम ला को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं। दूसरा स्टेटमेंट 2 अगस्त 2025, पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली किरदार अदा कर रही है जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक्तदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया, मीडिया का गला घोंटा, बदतरीन सेंसरशिप लगाई, अदलिया को 26वीं तरमीम के जरिए एक सरकारी इदारा बना दिया, और ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। तो इमरान खान साहब ने सारा बताया जनाब के अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम ला की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड है, आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां हो जाएगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। 24 जुलाई 2024-25 इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट, ये इन्हीं 2 महीनों में उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ नाफिज है। मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है, जैसा कि याया खान ने किया था। मेरी एहलिया बुशरा बीवी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। 15 जुलाई 2025, मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी ये पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के निजाम के सामने ना झुके। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। ये सुप्रिटेंडेंट एक कर्नल और जेल सुप्रिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वादे करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म किया जा रहा है, दोबारा उन्होंने बताया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। फिर 8 जुलाई का इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट है और कि उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला को, गांधी को, सबको किताबें पढ़ने और लिखने की इजाजत थी, मुझे नहीं मिलती इजाजत। फिर उन्होंने कहा इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और उसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि बादशाह डिक्लेयर कर देनी चाहिए इतना तकल्लुफ करने की बजाय, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। और यानी इमरान खान साहब ने 4 जून को एक और भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा मैं कभी किसी सूरत डील नहीं करूंगा। ये जो आसिम मुनीर साहब ने कॉलम लिखवाया सुहेल वड़ाइच साहब से, ये उसका जवाब है जो इमरान खान साहब पेशगी देते चले आ रहे हैं। एक दावा किया है और ये खबर और भी जगह पे फैली हुई है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो दावा किया हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहिद असलम साहब ने। उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने ये खबर दी है और ये खबर है
عمران خان صاحب کے حوالے سے اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے۔ عمران خان کا ذکر پر آرمی چیف نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک عام شخصیت کو کہا کہ بیٹا اگر اس ڈیش، یہاں پہ ذرا بیپ لگ جاتی ہے کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا اگر اس ڈیش کی بات کرنی ہے تو وہ ہے دروازہ، تم جا سکتے ہو، مجھے 10 سال تک وہ باہر نکل کر دکھائے۔ اب یہ شاہد اسلم صاحب کا انکشاف ہے، یہ کچھ اور لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں اسلام آباد میں کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ 10 سال تک عمران خان مجھے باہر نکل کر دکھائے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک تو 10 سال تک عاصم منیر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہیں پہ آرمی چیف رہیں گے یا اس نظام کو 10 سال تک وہ چلائیں گے، کیونکہ جب تک وہ چلائیں گے تب تک کی گارنٹی دے سکتے ہیں نا کہ عمران خان کو میں باہر نہیں آنے دوں گا۔ تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا کوئی بڑے جرائم کیے ہیں، وہ جیل میں اس لیے ہے کہ اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے، اور بار بار سینئر صحافی ان کی جانب سے رپورٹ کرتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب معافی منگوانا چاہ رہے ہیں، ناک رگڑوانا چاہ رہے ہیں عمران خان سے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 16 اگست کو آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں کمپین چلی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں اٹھا کر جائیں گے اور پاکستان کے پرچم اٹھائیں گے لوگ۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ لاہور میں پھر لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یعنی آپ قائد اعظم کی تصویر اٹھا کر بھی جائیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کچھ خواتین کو، دیگر لوگوں کو مقدمات درج کیے گئے، انہیں گرفتار کیا گیا۔ انتہائی افسوسناک اور گھٹیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی فوٹو لگانا انہیں گوارا نہیں ہے، عوام کے پیسوں سے اشتہار لگا رہے ہیں، مسترد شدہ شکلیں اور ملٹری کے جرنیل، ان کی تصویریں لگ رہی ہیں اخبارات میں، ہورڈنگ پہ، بورڈز پہ زیادہ تر، لیکن قائد اعظم، فاطمہ جناح اور علامہ اقبال کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی تصویریں نہیں لگ رہی۔ حتیٰ کہ جو لوگ ان کی تصویریں لے کر آتے ہیں باہر ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ لوگ، موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اتنی نفرت کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ قائد اعظم اور قائد اعظم کے نظریات آج ان کے رستے کی ایک رکاوٹ ہے؟ یعنی ایسا میں نے پہلے کبھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو یہ حکومت کر رہی ہے۔ یعنی آپ کشمیر کے لیے احتجاج نہیں کر سکتے، آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، آپ فلسطینیوں کے حق میں نہیں نکل سکتے، ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ اب یہ ہو گیا کہ آپ قائد اعظم کی تصویریں اٹھا کر بھی باہر نہیں آ سکتے، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، آپ پہ کیس بنا دیا جائے گا۔ پاکستان ناظرین صحافیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک بنا ہوا ہے۔ دنیا کا دوسرے نمبر پہ، آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ڈیٹا آیا تھا اس کے مطابق پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ جو سب سے خطرناک ملک ہے صحافیوں کے لیے وہ پاکستان ہے۔ اور اب ایک اور صحافی ہمارے ہیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ ڈان نیوز کراچی کے رپورٹر خاور حسین کی لاش سانگڑ میں ان کی گاڑی سے برآمد ہوئی ہے، اور یعنی حیدرآباد روڈ پر نجی ہوٹل کے باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی اور ان کی لاش وہاں سے ملی ہے۔ پولیس نے ان کی لاش کو اسپتال میں شفٹ کر دیا ہے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی کن پٹی پہ بھی گولی لگی ہے اور جسم میں بھی پورا خون سے بھرا ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک پسٹل بھی ہے۔ شاید انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی، یا اب پتہ نہیں یہ کیا صورتحال ہوئی ہے، لیکن گولی ان کے ایک جو صاف دکھائی دے رہی ہے ان کے کن پٹی میں لگی ہے۔ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کیا واقعہ ہے اور یہ کس طرح ہوا ہے، اور یعنی جو کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کی فوری طور پہ تحقیقات کی جائے اور پتہ کر کے بتایا جائے کہ یہ جو ہے ایک صحافی کس طرح جاں بحق ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین۔